امریکہ نے پابندی نہیں کی، ایران نے پابندی کی اور آج تمام ریسٹرکشن سے آزاد ہو گیا۔ پاکستان JF-17 تھنڈر اب ایران کو دینے جا رہا ہے۔ الخالد ٹینک بھی اب بکے گا، ایران کی سرزمین پر جا کر بکے گا۔ یہی نہیں، چین اور رشیا کی اب تمام منڈیاں ایران کے لیے کھل گئی ہیں۔ امریکہ پریشر ڈالے گا لیکن یہ جھیل لے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے آپ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ یونائٹڈ نیشن کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی تھیں ایران کے اوپر کہ نہ صرف وہ اسلحہ خرید سکتا ہے، نہ ہی وہ فروخت کر سکتا ہے۔ یہ ریسٹرکشن تھی ان کے اوپر، اور وہ جو 13 سال کی مدت تھی نا وہ آج ختم ہو گئی ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک ریٹن کانٹینٹ نہیں ریکوائرڈ، ٹھیک ہے۔ اس ریسٹرکشن کے پیپر کی روح سے آج کے دن آٹومیٹکلی ایران کے اوپر سے تمام پابندیاں ہٹ گئی ہیں اسلحے کی خرید و فروخت کے حوالے سے۔ 2015 کی اگر بات کریں نا تو امریکہ سمیت جرمنی تھا، برطانیہ، چین، روس اور فرانس کے ساتھ مل کے نا ایران کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی جس میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ایران کے اوپر ریسٹرکشن تھی، جس پہ ایران نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسی ایٹمک پاور جو ہے بجلی کے حوالے سے یا اپنے ملک کی فلاح کے لیے تو بنا سکتا ہوں، اس کی افزودگی تو کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا ایران کا ارادہ نہیں ہے کہ کوئی ایٹم بم بنا سکے۔ بہرحال جیسے ہی براک اوباما صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور ان کے دور میں یہ کانٹریکٹ ہوا تھا، لیکن جب ٹرمپ صاحب حکومت میں آئے اور پھر 2018 میں انہوں نے اس معاہدے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور یوں کہا کہ وہ اس ڈیل سے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن یورپ پھر بھی کھڑا رہا، چین پھر بھی کھڑا رہا، جرمنی پھر بھی کھڑا رہا، فرانس پھر بھی کھڑا رہا، روس پھر بھی کھڑا رہا۔ لیکن آج آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان دیگر ممالک سے ایران کے جو تعلقات تھے، کیونکہ ایران نے اپنا جو وعدہ تھا اس کو فلفل کیا، لیکن اب ایران کے پاس اب یہ اجازت ہے کہ وہ اسلحہ خرید بھی سکتا ہے اور اسلحہ بیچ بھی سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں سب سے بڑی خبر کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب امریکہ کی تجارت کے حوالے سے دھمکیاں تو ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن چین اور روس کے لیے ایران کی منڈیاں اب کھل چکی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اس سلسلے میں ان کا اس ڈیٹ کے حوالے سے آلریڈی کانٹریکٹ بھی سائن ہو چکا ہے۔ اب چین اور روس اپنا اسلحہ ایران کو بیچ سکتا ہے، اور ایران اپنا اسلحہ نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کی دیگر منڈیوں کے اندر بیچ سکتا ہے۔ ہاں، ایک ڈر ضرور ہوگا کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کرنی، تو میرا خیال ہے روس میں بھی اتنی جرت ہے اور چین میں بھی اتنی جرت ہے۔ رہی بات پاکستان کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت بڑا کانٹریکٹ یہ سائن ہو چکا تھا کہ JF-17 تھنڈر اب ایران کو پاکستان بیچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چین نے کہا تھا کہ اسے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی نہیں، الخالد ٹینک، مشاق طیارے، یہ 3 پروڈکٹ ہیں جو ایران کو ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بدلے میں پاکستان نے تیل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ آ جائے گا امریکہ کی پابندیوں کا، تو یہ طے ہے کہ ایران کسی لانگ ٹرم جو ہے نا ٹریڈ میں نہیں پڑے گا، یعنی کسی بڑی تجارتی ڈیل کے اندر نہیں پڑے گا۔ یعنی وہ ایسا کرے گا کہ کم از کم اتنا اسلحہ رکھے کہ اس کا مخالف جو ہے ہمسایہ سعودی عرب، اس کے جتنے اسلحے کی ٹینڈنسی اس کے پاس ہو، یا UAE جتنے اسلحے کی کھیپ اس کے پاس ہو، تو یہ رکھے گا۔ خبر یہ کہ اب رشیا اور چائنا کے لیے تو بہت بڑی منڈی کھل گئی ہے۔ ایران کیا کرے گا؟ ایران اب یہ کرے گا کہ وہ اپنی ملک کی سلامتی کو مستحکم رکھنے کے لیے نا روایتی ہتھیاروں کی ایک کھیپ تیار کرے گا اور خریدے گا، کیونکہ آلریڈی وزیر خارجہ جاوید ظریف یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے اوپر اب کسی قسم کی 13 سالہ پابندی اب برقرار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا ہماری جو ملک کی ڈاکٹرائن ہے نا اس میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن شامل نہیں ہے، اس لیے اس سلسلے میں عالمی برادری کسی قسم کا خوف و خطر نہ رکھے۔ یہی نہیں، غیر روایتی ہتھیار بھی ہماری ڈاکٹرائن کے اندر شامل نہیں ہیں، تو اس لیے پوری دنیا کی منڈیاں ہمارے لیے کھل گئی ہیں اسلحے کے لیے۔ اب ہمیں جو تھریٹ ہمارے امیڈیٹ ہمسائے UAE اور سعودی عرب سے جو ملتے تھے، اب اس کو فیل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنے اسلحے کی کھیپ بڑھائیں گے۔ تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اب ہتھیاروں کی سپلائی ایران کو دے سکتا ہے۔
चाइना और रशिया की मंडियां ईरान के लिए अब खुल चुकी है। और रही बात अमेरिका के प्रेशर की, तो कम से कम चाइना और रशिया ये प्रेशर लेने वाले नहीं हैं। ईरान ने ना कहा है कि हमारी डॉक्ट्राइन में ये शामिल नहीं है कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका ने एक ज़माने में लगाया था कि हम उसको रखें, गैर रवायती एहतियात हम रखें। हाँ, दुनिया से वो टैंक खरीदेंगे, दुनिया से फाइटर प्लेन खरीदेंगे, दुनिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, और इस सिस्टम में पाकिस्तान से बेहतर उनका दोस्त कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ईरान के ऊपर से उठने वाली पाबंदियों के सिलसिले में। अब देखना ये है इस ब्रेक थ्रू को ईरान कैसे फ़ायदा उठाता है, और क्या चाइना और रशिया ये प्रेशर झेल पाएंगे, क्योंकि अमेरिका पाबंदियां लगाने के लिए तैयार बैठा होगा। अगर ये तज़िया आपकी समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।